بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک اہم مسئلہ پر گفتگو کر رہے ہیں، قبروں پر پھول ڈالنا کیسا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات کی ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالنا درست نہیں ہے، اور ساتھ میں ایک بہترین مشورہ دیتے ہیں کہ قبروں پر پھول ڈالنے کی بجائے یہ رقم صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب میت کو بخش دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ میت کو بھی فائدہ ہو اور رقم ضائع بھی نہ ہو۔ میں ایک بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشورہ بھی ٹھیک ہے اور استدلال بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پہلے تو یہ کہ اس چیز سے منع نہیں فرمایا گیا کہ پھول ڈالنے چاہیے کہ نہ ڈالنے چاہیے، اس چیز سے منع نہیں فرمایا گیا۔ ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ نے یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ہستی نے اس چیز سے منع تو نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھول درخت سے اس کی شاخوں کی مانند یا پتوں کی مانند ہے، اور قبر کے اوپر ہری شاخ رکھنا اور سبز ٹہنی رکھنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے تو قبرستان میں سے گزرے، دو قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہاں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہاں بات واضح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ کھجور کی ٹہنی لاؤ، اور کھجور کی ٹہنی منگوا کر حضور نے اس کو دو حصے کر کے آدھی ایک قبر پر اور آدھی ایک قبر پر رکھی، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ سبز شاخ ان قبر والوں پر رہے گی اس وقت تک ان سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ یعنی یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ سبز شاخ جب تک قبر کے اوپر رہتی ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اس لیے اس وقت تک قبر والے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھول جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی پودے پر اس کے پتوں کی مانند اور شاخوں کی مانند ہوتے ہیں، لہذا اگر اس اعتبار سے ان کو رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طریقے اسی سنت میں آ جائیں گے۔ پہلی بات بھی اگرچہ ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ پھول قبر کے اوپر ڈالنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔